لاہور اور مضافات میں دھند کا راج دیکھنے میں آیا ہے کہ لاہور اور مضافات کے علاقے میں کافی زیادہ دھند دیکھنے میں آئی ہے۔ سردی کی شدت لہر دھند نے راستے بھی دھندلا دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سردی کی شدت لہر اور دھند نے سارے راستے دھندلا دیے ہیں۔ دھند کے باعث موٹر وے بھی کئی مقامات پر بند کر دی گئی ہیں۔ باغوں کا شہر آلودگی نے گھیر لیا، ایئر کوالٹی انڈیکس 196 ہو گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 7ویں نمبر پر آ گیا۔ برکی روڈ سول سیکریٹریٹ اور اطراف میں آلودگی سب سے زیادہ ریکارڈ AQI 835 تک ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے گاڑیوں کے دھوئیں کو آلودگی کا بڑا سبب قرار دے دیا۔ عدالت نے اولڈ ٹولیٹر مارکیٹ کی جگہ پارکنگ پلازا بنانے سے روک دیا۔ ناصر باغ میں پارکنگ پلازا کے خلاف آئینی درخواست دائر کرنے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم نے سماعت تدارک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے۔ ناصر باغ میں درختوں کو کاٹنے اور شناخت خراب نہیں ہونے دیں گے۔ چند ہی تاریخی اہمیت کے مقامات رہ گئے ہیں، ان کی حفاظت کریں گے۔ عدالت کی سول سوسائٹی کی شخصیات کو ناصر باغ پروجیکٹ کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ طلب۔ سانحہ 9 مئی کلب چوک GOR گیٹ حملہ کیس، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور محمود الرشید کو 10 سال قید کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ شاہ محمود قریشی سمیت مجموعی طور پر 13 ملزموں کو جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 21 ملزموں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ کوٹ لکھپت جیل میں PTI قید رہنماؤں کا اپنے وکیل کے ذریعے میڈیا کو خط۔ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید نے خط لکھا۔ متن کے مطابق 3 سال 8 ماہ سے پاکستان شدید بحرانوں کا شکار ہے۔ ہر محب وطن کی ذمہ داری ہے وہ ملک کا سوچے اور پرامن ذرائع سے مقاصد حاصل کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر سطح پر گفت و شنید ہی واحد حل ہے۔ پینل آف چیئر پرسن سمیع اللہ خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایوان میں محکمہ زراعت سے متعلق سوال و جواب۔ وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی اور سیکرٹری زراعت کی عدم موجودگی پر ارکان اسمبلی برہم۔ MPA امجد علی جاوید بولے، وزیر سیریس لیتے ہیں نہ سیکرٹری صاحبان آنے کی زحمت کرتے ہیں۔ اپوزیشن رکن امتیاز شیخ نے محکمہ زراعت سے متعلقہ سوالات کا سلسلہ ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بولے، جب محکمے کے پاس وقت ہی نہیں تو اس ایکسرسائز کا کیا فائدہ؟ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس پیر کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران 2 مسودہ قانون پیش۔ مسودہ قانون فلم ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور معذور افراد کو بااختیار بنانا پنجاب 2 پیش کیا گیا، جبکہ دونوں بل وزیر پارلیمانی امور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پیش کیے۔ پنجاب اسمبلی کی زیر تعمیر MPA ہاسٹلز کی عمارت کی کرین پر وقار یونس نامی شخص کے چڑھنے کا واقعہ وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر ذیشان ملک کے ہدایت پر یقین دہانی کروائی گئی کہ نیچے اتار لیا گیا۔ وقار یونس نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کا مطالبہ کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت پر اظہار برہمی لوکل گورنمنٹ ترامیم ایکٹ کیس میں جواب داخل کرنے کے لیے مزید مہلت دے دی۔ لارجر بینچ بنانے کی استدعا مسترد، بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر کرانے کی درخواست پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے، پرانے اور نئے بلدیاتی ایکٹ میں کوئی فرق نہیں، حکومت کا جواب داخل نہ کرانا پیسے کے ضیاع کے مترادف ہے، ہمارا فیصلہ پسند نہ آئے تو حکومت قانون میں ترامیم کر سکتی ہے۔ مزید سماعت 22 دسمبر تک ملتوی۔ ماڈرن پنجاب میں گورننس کا فیصلہ کن موڑ، کڑی مانیٹرنگ کی آنکھ پنجاب کے ہر شہر پر۔ کھلے مین ہال، مہنگائی، آوارہ کتے، وال چاکنگ، ابلتے نالے اور تمام اداروں کے اسٹاف و افسران کی نگرانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس سے پہلی بار سرکاری اداروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم۔ وزیر اعلیٰ ڈیش بورڈ کے ذریعے صوبے بھر کی لائیو مانیٹرنگ خود کریں گی۔ پھاٹا کی ہاؤسنگ اسکیم میں مین ہال کھلا ہوا تو ذمہ دار متعلقہ افسر ہوگا۔ DG اسکندر ذیشان کا تمام
हाउसिंग स्कीम्स में फौरी सर्वे का हुक्म, तमाम डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स को 24 घंटे में तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हदायत। कहा, खुले मेन हॉल से जानी और माली नुकसान पर हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सूबे में कुत्तों के काटने के वाक़यात पर खसूसी कमेटी कायम। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने लाहौर हाई कोर्ट की हदायत पर कमेटी तश्कील दी। स्पेशल सेक्रेटरी सेहत नबीला इरफान कमेटी की कन्वीनियर। मुकम्मल कमेटी में महकमा सेहत व आबादी, लाइफ स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट और लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी शामिल। सूबे भर में कुत्ते के काटने के केसेस का डाटा जमा और तज्जिया किया जाएगा। कमेटी 10 फरवरी तक हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का इजलास। तमाम अज़ला और तहसीलों का मास्टर प्लान मुतलका इलाकों में अवेज़ा करने का फैसला। सूबाई वज़ीर ने कहा, पंजाब के तमाम अज़ला की डिजिटल मॉनिटर मास्टर प्लानिंग का काम मुकम्मल कर लिया। नक्शे की मंजूरी या कमर्शलाइजेशन का अमल ऑनलाइन कर दिया। वज़ीर बल्दियात की PSPA की खिदमात के हवाले से मौसर आगाही मुहिम चलाने की हदायत। कब्ज़ा माफिया, जाली हाउसिंग स्कीम और जाली फाइल सिस्टम अब नहीं चलेगा। पंजाब में कब्ज़ा माफिया और प्लाट फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कानून साजी की तैयारियां। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम और जाली फाइल सिस्टम के खिलाफ अवामी शिकायत का तदारुक किया जाएगा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। डिजिटल रेवन्यू रिकॉर्ड, NOCs की फराहमी समेत मुख्तलिफ अमूर 90 रोज़ में निपटाने का हक़ मुकर्रर। बिलाल यासीन ने कहा, मंजूर शुदा अराजी से ज़ायद प्लाट्स फाइल खरीद फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जायदाद पर कब्जे से मुतल्लिक़ अफसरों के खिलाफ गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए जाने का इंकशाफ। वज़ीर आला को फराहम की गई तफसीलात और पोर्टल पर मौजूद अदाद-ओ-शुमार में तज़ादात सामने आ गया। शिकायत पर अपलोड होने वाले शनाख्ती कार्ड्स नंबर्स, मोबाइल फ़ोन नंबर्स जाली। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर POIP पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को इंतबाह की हदायत जारी। नाअहल काहल चोर काम चोर कंट्रैक्टर की गुंजाइश खत्म। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में गैर ज़रूरी और सुस्त रवि से काम करने वालों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की ज़ेर सदारत इजलास। गुजरात, सरगोदा, DG खान, जंग और जेहलम में तरक्याती कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया। MD वासास ने रिपोर्ट पेश कर दी। सेक्रेटरी हाउसिंग की काम शुरू न कराने वाले कंट्रैक्टर्स की सख्त तंबीह और वार्निंग। तमाम अज़ला में मयारी और मुकर्रर मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हदायत। रियासत से बात करते हैं, सूबे रियासत से बात नहीं करते। आपके कोई इश्यूज़ हैं तो आप जाकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिलें, आप फॉरेन मिनिस्टर से मिलें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें। जब वो जाएंगे, हमने पहले भी काफ़ी सबूत अफ़गानिस्तान को दिए हैं जिसमें इंडिया और इसराइल अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान में जो हालात ख़राब हो रहे हैं, उसमें अफ़गानिस्तान के जो है बाशिंदे जो हैं उसमें मुलविस हैं। लिहाजा हमने बार बार फिर हमने अपने 2 ममालिक कहने पर तुर्किया में और जो है हमने कतर में उनसे बातचीत की जो कि नाकाम हुई। हमने हर फोरम पे उनको सबूत पेश किए कि आपके लोग इससे मुलविस हैं, वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं, वो इससे मुलविस हैं, जिस पे अफ़गान हुकूमत इतनी संजीदा नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने PTI को किसी और जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर्स के बहुत मसाइल हैं। 2 साल में करप्शन बढ़ गई। सुहेल अफरीदी को अडियाला के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में बैठना चाहिए। गवर्नर राज सूबाई हुकूमत पर मुनहसर है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से बातचीत नहीं होगी। वो मुसलमान साइंसदान, और उस वक्त अगर नोबल प्राइज़ होते तो 10 में से गालिबन 7 कम अज़ कम मुसलमान साइंसदान ले सकते थे। स्पेस एक्सप्लोरेशन थी, जो कॉन्स्टलेशंस की मैपिंग थी, जो ऑब्जर्वेटरीज थी, वो सारी बगदाद और कॉर्डोवा और उदलस के अंदर थी। आज आप देखिए कि कितने हम कट गए हैं अपनी रूट्स के साथ।
ملک کا نام دنیا میں بحال کرنا تو علم پر کام کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا پہلے علم پھیلانے والے مسلمان سائنسدان تھے، امریکہ میں اسلام کا کورس یہودی اور پاکستان کا کورس انڈین پڑھا رہے ہیں، ہم دنیا تک اپنا ہیومن ریسورس پہنچانے میں کامیاب نہیں رہے، پاکستان نہیں پوری امت مسلمہ میں کرائسس ہے۔ خواتین کے تحفظ کا مشن، پنجاب حکومت کا پہلی وومن ہاسٹل اتھارٹی بنانے کا فیصلہ۔ اتھارٹی وومن ہاسٹلز کی رجسٹریشن، ڈیٹا کلیکشن، کوالٹی کنٹرول اور آپریٹرز کو کلیکشن کرنے کی پابند ہوگی۔ وومن ہاسٹل اتھارٹی کا چیئرمین 3 سال کے لیے منتخب ہوگا۔ ہاسٹلز کی چیکنگ کے لیے انسپیکشن افسران کی بھرتی بھی کی جائے گی۔ افسرز کے پاس ہاسٹل کی چیکنگ، جرمانے اور سیل کرنے کا اختیار ہوگا۔ صوبے میں خواتین کے تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اہم پیش رفت، پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے اہم ادارہ جاتی اور اصلاحاتی دستاویزات کی تقریب۔ چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ نے کہا خواتین کے حقوق اور ادارہ جاتی اصلاحات نظام کو مزید مؤثر، بہتر بنانا اولین ترجیح ہے۔ بیوروکریسی میں تقرر و تبادلے، اسسٹنٹ کمشنر شالامار ٹاؤن محمد ثاقب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ محمد ثاقب کو SNGAD رپورٹ کرنے کا حکم۔ AC واہگہ ٹاؤن محمد عامر، اسسٹنٹ کمشنر شالامار ٹاؤن تعینات۔ حافظ محمد ذیشان منظور کو AC واہگہ ٹاؤن لگا دیا گیا۔ ٹاؤن پلاننگ زون 1 میں تبدیلی، علی نصرت سے نئے ڈائریکٹر مقرر۔ عائشہ مظاہر کو ہٹا کر میٹروپولیٹن پلاننگ زون 4 منتقل کر دیا گیا۔ عائشہ مطہر کے خلاف غیر قانونی بلڈنگ کی تعمیر کی شکایات پر انکوائری کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ پنجاب پولیس کے 4 افسران کے تقرر و تبادلے، تنویر احمد طاہر AGIG اور DG عمر وحید ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشل برانچ ننکانہ صاحب مقرر۔ غلام شبیر خان کو DSP سول لائن فیصل آباد لگا دیا گیا۔ لطیف احمد کو DSPI-AB ملتان تعینات کر دیا گیا۔ نوٹیفکیشن جاری۔ منشیات فروشوں کی کمبختی آ گئی، باٹا پور اور اقبال ٹاؤن میں CCD سے مبینہ مقابلوں میں 3 منشیات فروش ہلاک۔ باٹا پور میں 2 ملزم پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں اپنے ساتھیوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ CCD اقبال ٹاؤن کی زیر حراست ملزم حیات ریکوری کے دوران فائرنگ سے مارا گیا۔ ملزم میں ندیم، حیات اور علی شامل۔ شہر میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، صارفین کا کہنا ہے ٹرانسپورٹر کی ہڑتال کے باعث اشیاء خورد و نوش مزید مہنگی مل رہی ہیں۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ بھی مقررہ نرخ پر فروخت کو یقینی بنانے میں ناکام ہے۔ کیونکہ ملا جلا رجحان ہے، کافی چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں، لیکن اب یہ ٹرانسپورٹ کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے 3 دن پہلے 2 دن پہلے میں تو 350 روپے کی ادرک تھی، اب وہ 700 روپے مانگ رہے ہیں ٹرانسپورٹ نہ آنے کی وجہ سے۔ چیزوں کی رسد کا گورنمنٹ کا کام نا آسانی دے گا۔ LDA کنٹرول ایریا میں آپریشن، شہر کے مختلف علاقوں میں 55 املاک سیل۔ جوبلی ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گلشن راوی گورنمنٹ سپیریئر سروسز اسکیم میں آپریشن کیا گیا۔ سیل کی گئی املاک میں نجی اسکول، کلینک، پراپرٹی آفس، فارمیسی، آٹو ورکشاپ اور شو روم شامل۔ MD واسا غفران احمد کا کینٹ ڈرین شادمان کا دورہ، ڈائریکٹر شرجیل حسین نے MD واسا غفران احمد کو تفصیلی بریفنگ دی۔ MD واسا کا کہنا تھا ڈریسنگ کے عمل کو مزید مقررہ شیڈول کے مطابق جاری رکھا جائے۔ MD واسا نے ڈیسلٹنگ آپریشن کو مزید تیز اور مؤثر انداز میں کرنے کی ہدایت۔ مختلف علاقوں میں گیس کی لو پریشر کا شکایات، سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن نے کمپریشرز کے خلاف بھرپور مہم کا آغاز کر دیا۔ جنرل مینیجر لاہور ایسٹ اور لاہور ویسٹ نے اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی۔ کمپریسر استعمال کرنے والوں کے بغیر نوٹس کنیکشن منعقد کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب میں مسیحی ملازمین کے اعزاز میں کرسمس کے حوالے سے تقریبا سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے مسیحی ملازمین کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا۔ کرسمس کی خوشی میں مسیحی ملازمین کو بطور عیدی اعزاز دیا اور تحائف بھی دیے گئے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی بین الاقوامی کانفرنس کا تیسرا روز برطانوی المنائی کے تعاون سے صحت عامہ پر آگاہی سیمینار کا انعقاد۔ یوروگائنالوجی اور نوزائیدہ امراض کے مستقبل پر
خصوصی سیشن ہوئے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مقصود گوندل نے دورے سرپرست اعلیٰ کی شرکت کی۔ کہا طالبات نے کانفرنس سے علم و عملی سطح پر تحقیقی تجربہ حاصل کیا۔ برطانیہ اور امریکہ سے آئے عالمی ماہرین طب کو اعزازی سوینئر پیش کیے گئے۔ لاہور میں بسنت کی خوشخبری نے بیرون ملک پاکستانیوں کو بھی خوش کر دیا۔ بسنت مڈل ایسٹ، جرمنی اور انگلینڈ سے سیاحوں کی آمد متوقع۔ لاہور میں بسنت کے دوران 50 لاکھ سے زائد افراد کی آمد کا امکان ہے۔ بسنت کو محفوظ، معظم اور باقاعدہ سپورٹ ایونٹ کے طور پر منانے پر تفصیلی غور۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر سے آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے نمائندوں کی ملاقات۔ بسنت پر سپورٹ میچز اور پتنگ بازی کے مقابلوں کے انعقاد کی تجویز۔ صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر نے کہا، بسنت مکمل حفاظتی SOPs اور باضابطہ اخلاق کے تحت منائی جائے گی۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بسنت میں حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں گے۔ PSL 11 کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا آغاز۔ کھلاڑیوں کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 20 جنوری مقرر۔ HBL PSL 26 مارچ سے 3 مئی تک کھیلی جائے گی۔ PSL کے لیے 2 نئی ٹیموں کی نیلامی 8 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی۔ انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنلسٹ فائنل ہو گئے۔ آخری مراحل میں پاکستان اور بھارت مد مقابل آئیں گے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو سیمی فائنل میں 8 وکٹوں سے شکست دی۔ گرین شرٹ نے 122 رن کا ہدف 13ویں اوور میں حاصل کیا۔ سمر مہناز نے 69 رن کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ دوسرے میچ میں بھارت نے سری لنکا کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔